السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرق بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم۔ معزز حاضرین، محترم بزرگوں، کتاب الطہارہ کی احادیث ہے جس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، جس کی راویہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غسل فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ جو طریقہ ہے یہ مستحب ہے، افضل ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے اور وہ صرف پورے بدن پر پانی ڈال لیتا ہے، پورے بدن پر پانی پہنچا دیتا ہے، تب بھی اس کی نجاست یہ دور ہو سکتی ہے، دور ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح جو طریقہ بتلایا گیا، اس طرح غسل کرنا، یہ مستحب ہے اور سنت نبوی ہے غسل جنابت کا۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کے غسل کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے ہاتھ پر پانی ڈالتے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو کرتے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ویسے ہی اس غسل میں بھی وضو کرتے۔ پھر آپ پانی لیتے اور لے کر اپنے انگلیوں سے، اپنے ہاتھوں سے سر کے بالوں کی جڑ تک پانی پہنچاتے ہیں، ہاتھ بھگو کر اس کو سر کے بال کے اندر ڈالتے تاکہ تری پہنچ جائے۔ پھر آپ 3 چلو پانی اپنے سر پر ڈالتے ہیں، 3 لگ، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر آپ اپنے پورے جسم پر پانی ڈالتے ہیں۔ اور اس روایت میں یہ ہے کہ ثم غسل رجلہ، پھر آپ اپنے پیر کو دھوتے ہیں۔ اور دوسری روایات میں جس میں یہ ہے کہ آپ وضو اسی طرح کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو نماز میں وضو تو پیر بھی ساتھ میں دھویا جاتا ہے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ آخری میں پیر دھویا۔ تو دونوں طریقہ دیکھیے ثابت ہے۔ اگر کوئی چاہے تو نماز کی طرح وضو کرے، اور کوئی چاہے تو سارا حصہ دھوئے اور پیر کو چھوڑ دے، اور جب پورا غسل کر لے تو آخر میں پیر پر پانی ڈالے۔ ایک دوسری روایت صحیح ہے کہ ہے جس میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ثم افرغ علی فرجہ فغسلہ بشمالہ، آپ نے یعنی جب شروع کیا تو اپنے شرمگاہ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اسے دھویا، صاف کیا، پھر اپنے ہاتھ پہ ثم ضرب بہ الارض، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مٹی لگائی، اور اس کے آخر میں، اسی روایت کے آخر میں کہ ثم اتیتہ بالمندیل فردہ، کہ میں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ کہتی ہیں کہ میں پھر مندیل لے کر آئی، تولیہ لے کر آئی، تو آپ نے اسے لوٹا دیا اور آپ اپنے ہاتھ سے ہی پانی کو جھاڑنے لگے۔ دیکھیے، یہ لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح غسل کیا، اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح اس کیفیت پر غسل کرنا یہ مشروع ہے، جس طرح اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھویا، پھر شرمگاہ کو دھویا، شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر ہاتھ دھویا۔ پہلی مرتبہ ہاتھ دھونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کے پانی ہاتھ ڈال کر پانی نکالا جاتا تھا، تو اس میں اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ پانی ہاتھ میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو وہ پانی گندا نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے دھویا۔ پھر شرمگاہ کے دھونے کے بعد ہاتھ کو دوبارہ دھویا اگر اس میں کچھ لگا ہوا تھا، پھر آپ نے وضو کیا جیسا کہ حدیث میں آیا، اور پورا طریقہ وضاحت کیا گیا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والی آپ کی بیویاں ہیں ام المؤمنین عائشہ اور میمونہ، اور دونوں کے حدیث میں کچھ نہ کچھ طریقے میں فرق ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ طریقے میں فرق ہے، غالباً اللہ کے رسول نے کبھی اس طرح کیا اور کبھی دوسری طرح کیا۔ جو بیان کیا گیا ابھی یہی زیادہ ہے، اور اس میں بہت معمولی فرق ہے۔ جیسا کہ میں نے پیر والی بات بتلائی کہ بعض روایات میں یہ کہ وضو کے ساتھ پورا وضو کیا مکمل، اور بعض میں یہ کہ پیر آخری میں دھویا۔ اس روایت میں
جو بات ذکر کی گئی، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ اب جب جسم دھویا جائے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم کو بھی 3 مرتبہ دھونا ہے، لیکن ایسا کچھ ذکر نہیں ہے. جسم کو 1 مرتبہ دھو لینا یہ کافی ہے، یہ کفایت کرے گا. اگر پورے جسم پر 1 مرتبہ پانی ڈال دیا جائے تو یہ کافی ہوگا. اس کے بعد اس حدیث کے آخر میں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس پوچھنے کے لیے پانی سکھانے کے لیے لایا گیا اور آپ نے لوٹا دیا پانی. اسی لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہانے کے بعد وضو کرنے کے بعد نہ پوچھنا یہ زیادہ افضل ہے، نہ پوچھنا یہ زیادہ افضل ہے. لیکن علماء اس کا جواب دیتے ہیں جیسا کہ جمہور اہل علم کا یہ ہے کہ پوچھنا نہ پوچھنا یہ ایک مباح عمل ہے. یہ ایک مباح عمل ہے، چاہے آدمی پوچھے چاہے نہ پوچھے. اس میں کوئی ثواب اور نہ پوچھنا یہ زیادہ ثواب کا باعث اور پوچھنا یہ کم ثواب کا باعث نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں بھی اس روایت میں جو آتا ہے کہ آپ نے لوٹا دیا، آپ نے پوچھنے سے منع کیا، اس کا بھی علماء جواب دیتے کہتے ہیں کہ شاید اس میں کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس تولیے میں کچھ لگا ہوا تھا اسی لیے آپ نے لوٹا دیا، ورنہ جو یہ کہنا کہ یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وعن ام سلمہ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأة اشد شعر رأسی فأنقضه بغسل الجنابہ وفي روایت والحیضہ فقال لا انما یکفیک ان تحفی علی رأسک 3 حصیات. یہ بھی اسی سے تعلق ہے غسل جنابت سے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بڑی مضبوط بال کی چوٹی بناتی ہوں، کیا میں غسل جنابت کے لیے اسے کھولوں؟ یا بعض روایت میں آتا ہے کہ غسل حیض کے لیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ صرف اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال لیں، یہی کافی ہے. اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ عورتیں غسل جنابت کے لیے یا غسل حیض کے لیے بھی اگر غسل کرنا ہے تو ان کو چوٹیاں بنائے ہوئے ہیں یا بال کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ اس میں فرق کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل جنابت ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن غسل حیض میں کھولنا ضروری ہے. ان کے فرق کی بنیاد یہ ہے کہ ایک تو اس روایت کے بارے میں جو حیض کا لفظ ہے اس میں کچھ اختلاف ہے. دوسرا یہ اختلاف کرتے ہیں کہ حیض کی مدت یہ مطلب حیض مہینے میں 1 بار ہے اور غسل جنابت یہ بار بار اس کی تکرار ہے، تو اسی لیے غسل جنابت میں آسانی کے لیے کیا جا سکتا ہے لیکن غسل حیض میں کھول کر رکھنا چاہیے. لیکن دلائل کی روشنی میں جو زیادہ واجب بات ہے وہ یہی ہے کہ دونوں میں آدمی نہ کھولے تو چل سکتا ہے. اور جس روایت میں ایک روایت میں کہ کھولنا ضروری ہے تو دونوں روایت میں علماء نے جمع تطبیق کی صورت یہ پیدا کی کہ وہ مستحب ہے. جہاں کھولنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ مستحب ہے، ورنہ بغیر کھولے ہوئے بھی عورتیں غسل کر سکتی ہیں، بغیر کھولے ہوئے بھی عورتیں غسل کر سکتی ہیں. اور جیسا کہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ پانی سر پر ڈالیں اور پانی سر کے جڑ تک یعنی جو جلد ہے وہاں تک پہنچے وہ کافی ہے. ایک بال بھیگنا یہ ضروری نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا. ایک اور روایت ہے جس میں حائضہ اور جنوبی کے لیے مسجد میں داخلے کی بات ہے. کہتی وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد کو حائضہ اور جنوبی کے لیے حلال نہیں کرتا. یعنی حائضہ اور جنوبی یہ مسجد میں آ کر رہے اس کو میں حلال نہیں کرتا. لیکن اگر ان کا گزرنا ہو جیسا کہ قرآن کی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل. کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، یعنی نماز سے مراد یہ ہے کہ نماز کی جگہ کے قریب نہ ہونا. اور اس کے بعد اسی طرح جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ راستہ گزرنا ہو تو گزر سکتے ہو. تو اسی لیے علماء نے یہ کہا کہ حائضہ اور جنبی کے لیے اگر رہنا جائز نہیں ہے لیکن اگر گزرنا ہو گزر سکتے ہیں. اور کوئی آدمی مسجد میں ہو اور اسے احتلام ہو جائے یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو کوئی مذائقہ کوئی حل نہیں ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.